اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ تحقیق قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، عمدہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا رب ہے۔ سبا سے کیا مراد ہے؟ لقد کان لسبأ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے، اور ملکہ بلقیس جس کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورہ نمل میں گزر چکا ہے، وہ بھی اسی قوم میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کے شہر میں آرام و عیش کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے۔ ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کے ذریعے نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں تو پھر ان کا شکر بھی ادا کرو۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ اس حال پر قائم رہے اور ہر طرح کی راحت و عیش سے مالا مال رہے، لیکن پھر یہ عیش و عشرت کی کثرت، نعمتوں کی کثرت میں اتنے انہماک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے لگے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے لیے اپنے 13 انبیاء بھیجے قوم سبا کی طرف، جنہوں نے ان کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، ان کو نصیحت کی، تبلیغ کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت اور بے ہوشی سے باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو ویران و برباد کر دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ کسی مرد کا نام تھا یا عورت کا، یا زمین کے کسی حصے کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے تھے، یعنی 10 بیٹے تھے، 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام میں چلے گئے۔ تو آگے انہی کی اولاد جو بڑی تو انہی کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی گئیں، حتیٰ کہ ان کے دائیں طرف بھی باغات تھے، بائیں طرف بھی باغات، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے یہ شہر بھی آپ کو عمدہ عطا فرمایا ہے، ورب غفور، اور رب بھی بخشنے والا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو وہ رب آپ کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور الٹا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اس عذاب کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے روگردانی کی، فَأَعْرَضُوا، پھر انہوں نے روگردانی کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے بھیجا ان پر سیل العرم، زور کا روکا ہوا پانی۔ عارم کسے کہتے ہیں؟ عارم کا معنی ہے سد، بند، یعنی جس طرح آج کل ڈیم وغیرہ بنائے جاتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے۔ اب اس بند اور ڈیم کا واقعہ اس طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ملک یمن میں اس کے دارالحکومت صنعاء سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر معارض تھا جس میں قوم سبا آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ جب بھی بارش ہوتی، سیلاب آتا، لوگ پریشان ہوتے۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ ایک شہر کے بادشاہوں نے، جس میں بلقیس کا نام بھی آتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند یعنی ڈیم مضبوط تعمیر کیا جس میں پانی کا اثر نہ ہو سکے۔ اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا۔ پہاڑوں کی بارش کا پانی بھی اس میں جمع ہونے لگا۔ تو اس بند کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ لوگ سیلاب سے بچنے لگے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کا جو پانی تھا جمع ہوا
وہ بھی لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا ذخیرہ انتظام کے ساتھ شہروں کے لوگوں کو اور ان کے زمین اور باغ تک پہنچ جائے۔ شہر کے دائیں جانب 2 پہاڑ تھے، ان کے کناروں پر بھی باغات لگے ہوئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ یہ باغات ایک دوسرے کے متصل اور مسلسل تھے۔ یہ باغات اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ جنتان، یعنی یہ 2 باغ، اس لیے 2 باغ سے تعبیر فرمایا کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو بالکل ملے ہوئے تھے تو ان کو ایک باغ قرار دیا، اور دوسری جانب کے تمام باغوں کو ایک باغ قرار دیا۔ ان باغوں میں ہر طرح کے درخت، ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ خود بخود بھر جاتی تھی، یعنی اتنے زیادہ کثرت سے برکت والے پھل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ عمدہ شہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور تمہارا رب بھی بخشنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیل عرم چھوڑ دیا۔ عرم کے معنی گزر چکے ہیں کہ بند، سیلاب۔ اس سیلاب کو عرم کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ جو عرم ان کی حفاظت اور خوشحالی کا ذریعہ تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بنا دیا، یعنی جو بادشاہوں نے بند بنایا تھا کہ تاکہ سیلاب نہ آ سکے، پانی لوگوں کے کام آئے، تو انہوں نے وہی بند جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہ اس طرح کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے چوہے مسلط کر دیے اس عظیم الشان بند پر، جنہوں نے اس کی بنیادیں کھوکھلا کر دیں، کمزور کر دیں، اس کے اندر سوراخ بنا دیے، تو جب بھی بارش ہوتی تو وہ پانی ان سوراخوں سے باہر آتا، اور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بند ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو شہر تھا معارب، اس کے تمام مکانات منہدم ہو گئے، درخت تباہ ہو گئے، اور 2 طرفہ پہاڑوں پر جو باغات تھے ان کا پانی خشک ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی چلی آ رہی ہے کہ اس بند کی خرابی اور تباہی چوہوں کے ذریعے ہوگی۔ تو جب لوگوں نے اس بند کے قریب چوہوں کو دیکھا تو خطرہ پیدا ہو گیا، اور اس کی تدبیر کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں پر بلیاں چھوڑ دیں کہ یہ بلیاں ان چوہوں کو کھائیں گی، ان کو ماریں گی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم ایسا نافذ ہوا کہ وہ چوہے الٹا بلیوں پر غالب آ گئے۔ اور تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، وہ شہر سے چلے گئے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کر لی، اور جو لوگ وہاں تھے وہ تباہ ہو گئے اور شہر بھی تباہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، پہلے 2 باغوں کا ذکر تھا کہ یمین اور شمال، دائیں بائیں 2 باغ ہیں، یعنی باغوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی وہ بند ٹوٹا، سیلاب میں ہلاک ہوئے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جاؤ والے، یعنی جن کی جاڑیاں تھیں اور ان کا جو تھوڑا بہت پھل تھا اس میں بھی مزہ نہیں تھا۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بکثرت جاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، یعنی یہ بدلہ ہم نے اس وجہ سے دیا کہ بما کفروا، انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ کفور مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ جو بہت زیادہ کفر کرنے لگے، بہت زیادہ ناشکرہ ہو جائے تو اس کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2 باغ ان کو سزا کے طور پر دیے گئے، ان کے پھل کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے پھل بد مزہ خراب تھے، لفظ خمط آیا یہاں پر، جس کے معنی اکثر مفسرین نے درخت اراک کیا ہے۔ اراک کا مطلب یعنی ایسا بد مزہ درخت کہ جو خاردار ہو، کانٹوں والا ہو اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہو۔
اور آگے لفظ آیا ہے اصل اسلم و شیم من صدر کلیل۔ اصل کی تفسیر مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ جس کو اردو میں جاؤ کہا جاتا ہے کہ اس پر کوئی پھل کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل بمانے سمر یعنی ببول اور کیکر کا درخت جو خاردار ہوتا ہے جس کا پھل بکریوں کو کھلایا جاتا ہے۔ صدر کے معنی بیری کے ہیں، لیکن بیری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو باغات میں اگائی جائے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسرا جنگلی بیری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شیء من صدر قلیل، صدر کے ساتھ قلیل کا لفظ آیا ہے، یعنی تھوڑی بہت بیری کا درخت، بیری کے پھل بھی تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بیری بھی جنگلی تھی کہ جس کا پھل کھانے کے قابل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دو اعلیٰ قسم کے باغات کے بجائے ہم نے ان کو ایسے باغات دیے کہ جن کا پھل کھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرآن ظاہرتاً، ایسی بستیاں رکھی تھیں جو راستے میں تھیں۔ قرآن ظاہرتاً یعنی برسر راہ، بالکل لوگوں کے راستے میں آتی تھیں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ان میں چلنے کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی تھیں۔ سیرو فیہا، ان میں چلو، لیالیا، راتوں کو، وایامن، اور دن کو، آمنین، امن کے ساتھ۔ یعنی یہ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت تھی کہ جب وہ شہر معارب سے شام کی طرف سفر کرتے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر دی تھیں کہ تاکہ اگر رات ہو جائے، یہ لوگ تھک جائیں، ان کو آرام کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، تو ان بستیوں میں رک کر یہ آرام بھی کر سکیں، کھائیں پیئیں بھی، امن کے ساتھ یہ اپنی راتیں اور دن گزار کر پھر آگے چلیں۔ لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح کوئی بدبخت قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر دور دراز کے کر دے۔ وظلموا انفسہم، چونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیثا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو۔ تو ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی کہ اتنے لمبے سفر میں جگہ جگہ پر بستیاں تھیں تاکہ یہ لوگ آسانی سے سفر کر سکیں، بستیوں میں ٹھہر سکیں، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے سفر دور دراز کے کر دے، یعنی یہ جو درمیان میں بستیاں ہیں یہ نہ ہوں۔ تو اس نعمت کے سفر کی تکلیف انہوں نے خود اپنے لیے مانگی، یعنی نعمت والے سفر کے بجائے انہوں نے تکلیف والا سفر مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ مزقناہم کل ممزقن، تمزیق سے مشتق ہے جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارنا کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس مقام شہر معرب کے وسطے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ایسے منتشر ہو گئے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف ملکوں میں پھیل گئے، اور عرب میں قوم سبا کی تباہی اور منتشر ہونا ایک ضرب المثل بن گئی، ایک مثال بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح نعمتوں پر خوش نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی من و سلوہ کھلا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دنیا کے کھانے کھائیں گے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے سفروں کو دور دراز کے کر دے تاکہ ہم لمبے سفر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، کہ ان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے ان کے بارے میں جو سوچ رکھا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کے، یعنی سب نے شیطان کی بات مانی، اس کی اتباع کی سوائے چند ایمان والوں کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر یہ کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں میں ممتاز ہو جائیں
جو آپ سے شک میں ہیں، ممن ہوا منہا فی شکن، ان لوگوں میں ممتاز طور پر ظاہر کر دیں جو آپ سے شک میں ہیں، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی یہ شیطان کا زور تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، شیطان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے تاکہ جو شک کرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ ممتاز ہو جائیں۔